بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ ایک ایسا موڑ آیا جس کے اندر محسوس ہوا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں اور یہ مخصوص نشستیں اب تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں گی، لیکن توقع تھی کہ یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا۔ بالآخر 3 دن کے وقفے کے ساتھ تاریخ ڈال دی گئی اور آج دوبارہ ہیئرنگ ہوئی، لیکن اس دوران ایک سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک نے کہا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، تاریخ ڈالی جاتی ہے اور اس کے دوران کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج جب یہ سماعت ہوئی ہے تو اس کے بعد بہت سارے صحافیوں نے چہ بگویا کی کہ آیا ان 3 دنوں کے اندر کوئی عام ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑا سوال تھا جو سب کو حیران کیے ہوئے تھا۔ بالآخر ایک انتہائی عام باخبر شخصیت ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہفتے کے دن ایک ججز کالونی کے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کرنے والا کون تھا، اس کو بھیجنے والا کون تھا، کس کا پیغام پہنچایا گیا تھا، یہ اس حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد شاید بہت سارے حقائق اگلے چند گھنٹوں کے اندر کھل کے سامنے آ جائیں، اور اگر اس طرح یہ حقائق کھل کر کچھ ثبوتوں کے ساتھ سامنے آ گئے تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی نہ صرف بریکنگ نیوز ہوگی بلکہ بہت بڑی یہ سٹوری بھی ہوگی۔ اب آج جو ہے وہ کچھ ججز کا مزاج بدلا ہوا تھا، خاص طور پر جسٹس جو جمال خان مندوخیل ہیں ان کا مزاج بدلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے میں اس پر آؤں، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے 6-7 جو ریمارکس ہیں وہ آج انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ 2 ویڈیوز کے اندر میں تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، لیکن یہ بڑے معنی خیز ہیں۔ دیکھیے، جب بھی مخصوص نشستوں کے معاملہ ہوتا ہے تو جب بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو بلے کے نشان چھیننے کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، اور اس کا جب بھی ذکر آتا ہے تو قاضی صاحب کا جو ایک فیس امپریشن ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں، پھر وہ بات کو ادھر ادھر گھمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ بلے کے نشان کا ذکر کرنا ان کی چھیڑ بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں آئین کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ انصاف دینا مقصد نہیں ہے، آئین کے لبادے کے اندر ٹیکنیکلٹیز کے اندر اس پورے معاملے کو الجھایا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری جہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اس دوران جب یہ سارے انتخابی نشان کے معاملات تھے، تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے حالات اس وقت کیا تھے، وہ جو حالات و واقعات ہیں اس کو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر زیر بحث نہیں لایا جا رہا۔ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئیں، ان کے گھروں پر کس طریقے سے ریڈ کیے گئے، ان کے جلسے جلوسوں پر پابندی ہوئی، آخر الیکشن والے دن جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے تھے، قاضی صاحب تو فیصلہ دے کے چھٹی پہ روانہ ہو گئے تھے، تو اس دوران جو ہے وہ کس طریقے سے شب خون مارا گیا اور کیا مطلب ہے، کاغذات نامزدگی وصول بھی نہیں کیے گئے۔ اچھا، چند ایک ریمارکس پہلے آپ ذرا آج کے جو عام ہیں، یہ میں پوری کاروائی دے چکا ہوں، میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن اس سے آپ مائنڈ سمجھنے کے اندر آپ کو واضح ہوگا کہ قاضی صاحب کس سطح پر جو ہے اس پورے معاملے کے اندر چلے گئے۔ اچھا، اب آج جو ہے ایک تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں جو بھی الیکشن ہوا، ہر کسی نے کہا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، ہم اداروں کی قدر نہیں کرتے، الیکشن کمیشن حقیر ادارہ نہیں۔ تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو آئینی ادارہ قرار دے کے بڑا وزن ڈالا ہے قاضی صاحب نے کہ بھائی یہ جیسے ہم آئینی ادارہ ہیں یہ بھی ویسا ہی آئینی ادارہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کوئی غیر آئینی کام کرے تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔ اتنی باریکیوں میں ہم ایسے جا رہے ہیں جیسے الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل سن رہے ہیں، او بھائی یہ بنتی ہی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہی سارا ڈاکہ ڈالا ہے، کاروائی کی ہے، یہی تو اصل میں تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا رونا ہے، اور آپ آنکھیں اور کان بند کر کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیز ہے وہ نکل رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں صرف جو ہے نا تھوڑا آپ کا یہ ٹائم دوں گا کیونکہ اصل سٹوری اس سے لنک ہے۔
اب یہاں پہ جو ہے ایک بڑا عام سوال اٹھایا جسٹس اطہر من اللہ نے. انہوں نے ڈو ٹاک کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک نائل جماعت جیسا سلوک کیا. الیکشن کمیشن نے ایک فیصلے کی غلط تشریح کر کے ایک سیاسی پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا. اس پر بات ہونی چاہیے, کیلکولیشن بعد میں آئے گی. اس کیس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا. اچھا, یہ اصل وہ معاملہ ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ. لیکن جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں آگے چلو, ادھر چلو. اچھا, وہ نقطہ نمبر 4 بتائیں, وہ بتائیں. یہ اصل چیز ہے جہاں پہ الیکشن کمیشن کے اراکین پر, سکندر سلطان راجہ پر اگر یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو تو آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, چونکہ ان کے جانبدارانہ جو طرز عمل ہے اس پر اتنے ثبوت ہیں جو ان کی سزا کے لیے کافی ہیں. اور الیکشن کمیشن کے ان کی تمام مراحت, ان کی تنخواہیں اور آگے ان کو ڈسمس کر کے آرٹیکل 6 کے اندر آنا چاہیے. یہ جو جسٹس اطہر من اللہ نے بات کی ہے, لیکن ججز یہاں آنے کے بجائے آگے پیچھے جو ہے وہ معاملے کو گھما رہے ہیں. اچھا, پھر جو ہے وہ کہا گیا جسٹس جو مندوخیل ہیں انہوں نے بھی آج دھمکی دی کہ پھر 2018 کا بھی الیکشن کھولیں گے, پھر سینٹ کا الیکشن بھی کھولیں گے. بھائی کھول لو, اگر کھولنا ہے تو کھول لیں آپ. اچھا, پھر قاضی صاحب نے کہا جی پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, ہر چیز واضح ہے, آئین بڑا واضح ہے. وہ جب یہاں بڑا عام نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے, یہ خاص آپ دیکھیں کہ مائنڈ کیا ہے. یعنی وہ آج قاضی صاحب نے شاید میں یہ سمجھا ہوں جو ہے کہ انہوں نے کیا ہے, واضح کیا ہے کہ بھائی ہم نے آئین کی ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنا ہے, حق کیا ہے اور اصول کیا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھنا. جب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. یہ کتنا واضح جملہ ہے. اب اس پر قاضی صاحب کہتے ہیں اگر حق کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے آپ آدھا فیصلہ کر چکے ہیں. حق کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے آئین کو دیکھنا ہے, حق کو نہیں دیکھنا. یعنی اس کا معنی یہ سمجھ آیا ہے کہ حق کو نہیں دیکھنا, آئین کو دیکھنا ہے. آئین ادھر سے الیکشن, یار یا تو دیکھیں یہ واضح طور پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے اور قاضی صاحب جو ہے اس کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں. یا تو وہ کہیں تمام جو ججز ہیں ابھی کہ جو بھی جوڈیشل جو ہے وہ کوئی ایسی ریفارمز آئیں گی اور ایسا کوئی پیکج آئے گا تو ہم اس کے بینیفیشری نہیں ہوں گے, یا تو یہ اناؤنس کریں, ورنہ تو یہ ایکسٹینشن کا کیس بن گیا ہے. بیرسٹر گور جو ہے انہوں نے آج واضح طور پہ کیا کہ بھئی فارم 31 آپ سے چھپایا گیا جائی صاحبان. اس پر چاہیے تھا کہ ادھر سے کان مروڑتے الیکشن کمیشن کے کہ بھئی تم نے یہ کیوں کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی ہے, یہ تو آپ نے جرم کیا ہے. آدھی بات کر کے ہمارے سامنے آپ نے اور, لیکن پھر وہاں اس کو نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے نے کسی جماعت کی رجسٹریشن ختم نہیں کی تھی. غلط تشریح کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا پورا موقف خراب ہو جاتا ہے. یہ اطہر من اللہ نے کہا, لیکن اس پر زور دینے کی ضرورت ہے, لیکن وہ نہیں دی گئی. اب میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ آج جو ہے کتنے صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ یار یہ 3 دن کے بعد جو سماعت ہے اس کے اندر کچھ بدلے سے لگ رہے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل. ایک بات تو اس کے اندر کی جو متی اللہ جان ہے, سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا بدلے میری سرکار نظر آتے ہیں, کچھ ہوا ہے. یہ سوال صحافیوں نے کھڑا کیا ہے کہ ان 3 دنوں میں کچھ ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے 2019 باب پارٹی کو دی گئی مخصوص نشستوں پر دلائل کے دوران جسٹس جمال نے کہا کہ اگر اس وقت الیکشن کمیشن نے غلط کیا تو کیا اب بھی غلط کیا جائے, اور اس پرانے فیصلے کو کھولیں گے تو 2018 کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بھی کھل جائے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ باب پارٹی کا معاملہ اٹھایا تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا معاملہ بھی کھل جائے گا. یعنی چیف جسٹس اور مندوخیل صاحب یہ دونوں دھمکیاں دینے پہ آ گئے ہیں کہ اس وقت آپ کی پارٹی کے الیکشن ایسے تھے ویسے تھے. اچھا, یہ بات جو ہے یہ بڑے ایک اور سینئر کورٹ رپورٹر ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر ایک تو صدیق جان نے کیا کہ اس وقت گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ 3 دن کے وقفے میں کام ڈال دیا گیا ہے اور ایک ووٹ توڑ لیا گیا ہے. یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اکثریت بن چکی ہے. بہرحال پتہ تو آخر میں ہی چلے گا, یہ صدیق جان نے کہا ہے. اچھا, پھر ایک صحافی ہیں تیسرے بڑے, یہ وہ صحافی ہیں جو بڑے کریڈیبل ہیں
اب اس کے اندر جو ہے ثاقب بشیر یہ نہ رائٹ ہے نہ لیفٹ ہے، اور باقاعدہ ان کو ایک زبردست کوٹ رپورٹر جو اسلام آباد کے اندر ایک دو آپ لیں گے تو ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرنی ہو، نون پہ کرنی ہو، وہ نہیں دیکھتے، لیکن جو کریکٹ ان کے حساب سے ہوتا ہے یہ کرتے ہیں۔ اب یہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہے کہ باپ کھولیں گے تو 2018 کا الیکشن بھی کھل سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی کھل سکتا ہے۔ کچھ بدلا ماحول ہے، اب انہوں نے بھی کہا ہے۔ اب یہ جو بدلا چیمگوئیاں پھیلی کہ کچھ پہلے کہا گیا کہ 3 دن کی یہ وقفہ کیا گیا سماعت کے اندر، اس دوران ہو سکتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں روٹین کے اندر بھی، اور لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے، تو وہاں جوڈیشل جو وہاں پہ ججز کالونی ہے وہاں تو ہوتے ہیں صرف ججز، تو اب یہ کیسے کیا گیا؟ اب اس پر شہزاد اکبر جو ہے انہوں نے ایک بڑی خبر دی ہے۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے بھائی، یہ ہم تو انہیں عدالت نہیں لگوانا چاہتے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب دعویٰ کیا ہے؟ چونکہ ان کا دعویٰ اس لیے اس کو ویٹیج دینا پڑے گا کہ وہ ایک تو حکومت کے اور اس سے پہلے عام عہدوں پہ رہے، اور اس طرح کے لوگوں کے سورسز ہوتے ہیں۔ پھر چند دن پہلے عمران خان کی ایک آڈیو لیک ہوئی 16 منٹ کی، سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کی، وہ انہوں نے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو سورسز ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، ان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن اگر سپریم کورٹ اس پر وضاحت دینا چاہے تو نہ تو یہ پراپیگنڈا کے لیے ہم ویڈیو کر رہے ہیں، لیکن ایک خبر چیمگوئیاں کے حساب سے جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب شہزاد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بریکنگ سٹوری، ہفتے کے روز اسلام آباد ججز کالونی کے اندر 3 عام لوگوں سے ایک عام ملاقات، 3 عام لوگوں سے ایک کی عام ملاقات ہوئی۔ اب 3 ججز کالونی کی بات انہوں نے کی ہے۔ ججز کالونی کے اندر تو ججز ہی رہتے ہیں نا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز، تو وہ کہتے ہیں ججز کالونی کے اندر 3 عام لوگوں سے۔ اب 3 وہاں اندازے ہیں، ججز ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے، بھائی ہم یہ تو نہیں کہتے۔ ایک عام شخصیت گئی ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ ملاقات کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو کس نے بھیجا ہے، کس کا پیغام ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ملاقات پنڈی والوں کا پیغام رساں تھا، پیشے سے سیاستدان ہے، اور گرمیوں میں اکثر نہروں میں نہاتا پایا جاتا ہے۔ یعنی پیشہ سیاستدان ہے، گرمیوں میں اب نہاتا تو خواجہ آصف ہے۔ یعنی اس طرح یہ اشارہ ہے کہ خواجہ آصف گیا ہے، اور اس نے وہاں ججز کالونی کے اندر 3 شخصیات کے ساتھ مبینہ طور پہ یہ دعویٰ ہے شہزاد اکبر کا، ان کے ذرائع کے مطابق، کہ ملاقات کی ہے خواجہ آصف نے وہاں پہ جا کے۔ ملاقات کا اہتمام قاضی القضات نے کیا۔ یعنی یہ اب قاضی فائد عیسیٰ پر وہ لگا رہے ہیں الزام کہ کیا مقصد عام مقدمے میں اثر انداز ہونا تھا؟ اب اگر اس موقع پہ ملاقات ہو رہی ہے تو واضح اس کا مطلب تو یہی لیا جائے گا، جس کے کچھ اثرات آج دیکھنے کو نظر آئے ہیں، مزید تفصیلات بھی جلد سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اصل میں جو بیرسٹر شہزاد ہیں، مرزا شہزاد اکبر، انہوں نے یہ سٹوری دی ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہفتے کے روز اسلام آباد کی ججز کالونی کے اندر 3 عام لوگوں سے ایک عام ملاقات ہوئی ہے، ایک عام بندے کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقاتی پنڈی والوں کا پیغام رساں تھا، پیشے سے سیاستدان ہے، اور اکثر نہروں میں نہاتا ہے، وہ تو ایک ہی ہے خواجہ آصف، ہماری اسیسمنٹ ہے۔ ملاقات کا اہتمام وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ نے کیا ہے۔ اب کیا مقصد عام مقدمے میں اثر انداز ہونا تھا، جس کے کچھ اثرات آج دیکھنے کو نظر آئے ہیں؟ یعنی جسٹس مندوخیل یا کچھ ریمارکس جو ہیں ان پر مزید تفصیلات وہ جلد، وہ کہتے ہیں دعویٰ کیا انہوں نے۔ یہ اب پراپیگنڈا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی یہ خبر غلط ہو، لیکن 2 دن پہلے آپ کو علم ہے میڈیا کو بھی منڈا لگایا گیا ہے قاضی صاحب کی طرف سے، تو کچھ ان کا جو کنڈکٹ ہے قاضی صاحب کا طریقہ اور جو جھکاؤ ہے وہ اس پہ ویسے مطلب ہے لوگ سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ اب شہزاد اکبر کے مخبر بڑے تیز ہیں، اگر تو وہ گاڑی کا نمبر، ٹائمنگ، اگر وہ چیز بھی لے کے آ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایسی بریکنگ نیوز ہے جس پر بھونچال آ جائے گا، اور یہ بہت کچھ ننگا کر دے گی ساری صورتحال۔ بہرحال خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، غلط ہوگی، تردید آ جائے گی، یا تو
اور وہ بھی جو صورتحال ہوگی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.